السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو سورۃ المنافقون میں سے ایک آیت مبارکہ کا ایسا چلہ بتاؤں گا کہ اگر آپ اس کو زندگی میں ایک بار کر لیں تو ساری زندگی تمام منافقوں سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ صرف آپ ہی کی جان نہیں چھوٹ جائے گی بلکہ آپ کے جو اہل خانہ ہیں وہ بھی ساری زندگی کے لیے منافقوں کی چالوں سے، ان کی طرف سے جو تکالیفیں ہیں، پریشانی ہیں، جو ان کی طرف سے شر ہے، ان سے محفوظ ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ شروع دن سے ہی یہ منافقینوں کا سلسلہ جاری ہوا اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، ان کو سب سے زیادہ نقصان کس نے دیا؟ دشمنوں سے زیادہ منافقین نے دیا۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا بظاہراً دشمن نہیں ہوتا بلکہ بظاہراً وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ کو فائدہ پہنچانے کا بھی سوچتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان نچھاور کرنے کا بھی آپ کو دکھاتا ہے کہ میں آپ پر جان نچھاور کرتا ہوں، لیکن دراصل اندر سے وہ آپ کا دشمن ہوتا ہے اور ہر وقت وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی تیاری میں رہتا ہے کہ کوئی وقت ملے تو میں اسے نقصان پہنچاؤں، اور جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے تو وہ فوراً آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کو اس طرح کے جو منافقین ہیں ان سے آپ کو بچائے گا، اور جو آپ کو منافق ہیں آپ سے دور ہو جائیں گے، اور وہ جتنا بھی شر پھیلانے کی کوشش کریں گے، نقصان دینے کی کوشش کریں گے، آپ کو نقصان نہیں دے سکیں گے۔ یہ آج کل جو ہم مسائل کا شکار ہیں، اکثریت جو ہے وہ منافقین کے شر کی وجہ سے ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون ہمارا دشمن ہے اور کون ہمارا دوست۔ ہم جسے دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں یا اپنا خیر خواہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل وہی مختلف طریقوں سے ہمارے راستوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہوتا ہے، ہمیں تکالیفیں پہنچا رہا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے ہماری اولاد کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، ہماری صحت کو نقصان دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہ دشمن سے بچنا آسان ہے اور منافق سے بچنا بہت مشکل ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، انشاءاللہ تعالی ساری زندگی کے لیے آپ اور آپ کی اولاد منافقوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ لیکن کچھ اس کے اندر شرائط ہیں، ان شرائط پر عمل کرنا لازمی ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل محبت ہو، اور رتی برابر بھی کوئی شک و شبہات نہ ہو۔ نمبر 2 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی جو محبت ہے، ادب و احترام ہے، تعظیم ہے، وہ آپ کے دل میں مکمل ہونی چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام صحابہ 1,24,000 کم و بیش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، ان تمام کے ساتھ آپ کو محبت ہو، کسی ایک صحابی کے صاحب کے بارے میں بھی آپ کے دل کے اندر بغض و عناد نہیں ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 جو ہے، جو آپ کے نواسے ہیں، نواسیاں ہیں یا اہل بیت جتنے بھی ہیں، ان تمام سے دل و جان کے ساتھ آپ کی محبت ہو، اور اس وظیفے کو مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں گے، اس چلے کو کریں گے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا
تو حضرات کرام چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنا شہر کا نام لازمی لکھا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، کہیں سے بھی آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی قیمتی معلومات نہ رہ جائے، اور آپ نے مکمل ویڈیو کو سن کر آپ نے مکمل اس کا جو طریقہ کار ہے چلے کا، آپ نے اس کو سمجھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر لیا تو پھر ہو سکتا ہے کوئی قیمتی معلومات رہ جائے اور آپ محنت کریں اور آپ کی محنت تو کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اور ہمارے وظائف کی ایجاد کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کی نیت سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ سامعین محترم، پہلی شرط اس کے لیے ہے کہ آپ نے نمازوں کا ہر صورت میں اہتمام کرنا ہے، پابندی کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے، اور نمبر 2 کہ آپ نے توبہ استغفار کرنا ہے، اور نمبر 3 روزانہ کی بنیاد پر آپ نے حسب توفیق کو صدقات کا اہتمام کرنا ہے، جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی اپنی توفیق کے مطابق آپ کو صدقات کا اہتمام کرنا ہے۔ اور بقیہ جو شرائط ہیں وہ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آپ کو چلہ ہے، آپ نے 41 دن کرنا ہے، بلا ناغہ کرنا ہے، کسی صورت میں بھی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہونا چاہیے، مسلسل آپ کو یہ 41 دن کرنا ہے۔ لیکن 41 دن آپ کر لیں گے، تھوڑا سا مشکل تو ہے، لیکن یہ ہے کہ ساری زندگی کے لیے یہ ان منافقوں سے، ان ظالموں سے آپ کی اور آپ کی جو بچے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب آپ نے وضو کرنا ہے، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز حاجات پڑھنی ہے، اور نماز حاجات پڑھنے کے بعد اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف، درمیان میں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کو 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونکیں، اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیریں جہاں تک کہ آپ کا ہاتھ پہنچتا ہے، اور فضا کے اندر گلدیرے کی شکل میں آپ پھونکیں گے، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے بچوں کا، اہل و عیال کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے کاروبار کا حصار کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد اس کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پورے چلے کے اندر، یعنی کہ پورے کلام کے اندر آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سکرین پر یہ آیت مبارکہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو مکمل 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یاد رہے کہ گنتی میں کوئی کسی قسم کی کمی پیشی نہیں ہونی چاہیے، اور مکمل توجہ کے ساتھ، مکمل محبت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں، اور دل اور دماغ کو دونوں کو آپ جو ہے وہ اس وظیفے کے اندر حاضر رکھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ کا خیال کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، نہیں، آپ نے دل اور دماغ کو وظیفے کے اندر رکھ کر کے انتہائی محبت کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ نے 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آپ پڑھ چکے تو اس کے بعد آپ نے یہ جو آخری حصہ اس آیت کا، آپ نے اس کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی جو آیت مبارکہ یہ سکرین پہ جو آپ کو نظر آئی، ہم نے دکھائی، اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 1000 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد یہ آیت کا جو بقیہ حصہ ہے، آپ نے صرف وہ 1 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو کلام آیت مبارکہ کو مکمل کر لینا ہے۔ پھر آخر میں
پھر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس تمام کلام کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے جو آبا و اجداد ہیں ان کو ایصال ثواب کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اٹھ جانا۔ اس طرح آپ نے پورے 41 دن وظیفے کرنا ہے۔ 41 دن جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو حسب توفیق آپ نے باقاعدہ صدقے کا بندوبست کرنا ہے، جتنی کہ آپ کو توفیق ہو۔ آپ یقین جانیں کہ ساری زندگی کے لیے آپ کی اولاد، آپ کے بچے، گھر والے، آپ کے کاروبار ہر طرح کے منافقوں سے اور ان کے ظلم اور شر، ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ آپ ان وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر اب تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔